حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ شمس 30ویں پارے کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے صحیح سمجھنے، سیکھنے، دوسروں تک پہنچانے اور خود بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ارشاد گرامی ہے، بے شک کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور یقیناً ناکام ہو گیا جس نے اپنے آپ کو آلودہ کر لیا۔ اپنے آپ کو پاک کرنا، ایمان لے آنا، اپنے آپ کو آلودہ کرنا، کفر اختیار کرنا۔ جو ایمان لے آیا وہ کامیاب ہوگا، جس نے کفر اختیار کیا وہ ناکام ہوگا۔ ایک اور کہ جس نے اپنے دل کو محفوظ رکھا حرام سے وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اپنے آپ کو حرام سے آلودہ کر لیا وہ ناکام ہو گیا۔ پچھلے 2 جمعۃ المبارک سے ایک ہی عنوان پر گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ ہے حلال اور حرام کی تمیز، حلال کی فضیلت اور حرام کا وبال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تم حلال اور طیب چیزیں استعمال کرو۔ حلال حرام کے ضد ہے، اور طیب خبیث اور بیکار چیز کی ضد ہے۔ یعنی جو چیز استعمال کرو وہ حلال بھی ہو اور خبیث، گندی اور بیکار نہ ہو۔ جس کی فطرت اچھی ہو تو وہ اگرچہ کہ کوئی چیز پاک بھی ہوتی ہے لیکن وہ صاف نہیں ہے تو وہ اسے استعمال نہیں کرتا۔ ایک پلیٹ ہے رکھی ہوئی ہے دھلی ہوئی 3-4 دنوں سے، اس پہ مٹی آ گئی، ڈسٹ آ گئی، تو مٹی بظاہر پاک چیز ہے، اور ہلکی پھلکی ڈسٹ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ مٹی نہیں ہے، ہلکی سی ڈسٹ ہے، لیکن نفیس طبیعت یہ کہتی ہے کہ اس پلیٹ کو بھی استعمال کرنا ہے تو پہلے دھو لو، ورنہ وہ 3 دن سے تو دھلی رکھی ہے، استعمال تو کی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ جو فطرت سلیمہ ہے، ایک انسان کی طبیعت کے اندر نفاست اور نظافت کا مادہ جو اللہ نے رکھا ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ چیز پاک تو ہے لیکن ابھی کچھ صاف محسوس نہیں ہو رہی، اسے مزید صاف ہونا چاہیے۔ ایک شخص کے کپڑوں پر پیشاب کے قطرے آ جائیں اور وہ نماز پڑھنے والا نفیس طبیعت کا مالک ہے تو اس کی طبیعت بوجھل ہو جائے گی، جتنا جلد ہو سکے مجھے یہ کپڑے چینج کرنے ہیں۔
جہاں جسم کے اعضاء پر قطرے لگ گئے ہیں اسے دھونا ہے. عجیب فیلنگ ہے، محسوس ہوتا ہے، فوراً بس یہ کام کرنا ہے کسی طریقے سے، بس یہ چیز ہم سے دور ہو جائے. اچھا، ایک تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اچھے سے کپڑے پہنے ہوئے اور دودھ پی رہے تھے کہ وہ دودھ کپڑوں پر ٹپک گیا، اب وہ اثر آ گیا. اب کیا کرتے؟ اس کو ویسے ہی رہنے دیتے ہیں یا طبیعت کہتی ہے یار اس کو کچھ کرو، صاف کرو اس کو، بھلے پانی سے دھو لو، چھینٹے مار لو یا چینج کرو، کچھ بھی ہے، اب اچھا نہیں لگ رہا. حالانکہ وہ پیشاب کے قطرے تو نہیں تھے نا، وہ تو دودھ ہے، خالص پاک ہے، آپ کے حلق سے نیچے اترا. تو یہ کون سی چیز ہے جو اس بات پر ابھار رہی ہے کہ یہ جو دھبا ہے نا یہ مناسب نہیں لگ رہا، اس کو صاف کرو. بس اس دو مثال سے مسئلے بالکل واضح ہو رہے ہیں کہ ایک ہے حلال اور حرام اور ایک ہے طیب اور خبیث. حرام تو ہے ہی حرام، لیکن جو چیز خبیث ہو گئی ہے، جو چیز نفس کو بھا نہیں رہی، طبیعت اس کو کراہت محسوس کر رہی ہے، تو ہم نے اس کو بھی استعمال نہیں کرنا ہے. کیا ایسا ہے یا نہیں کہ انسان جب خود پاک ہے تو اس کا جو تھوک ہے یہ بھی پاک ہے؟ اب کراہت کا اعتبار سمجھیے گا. کیا کوئی یہ ہو سکتا ہے کہ پلیٹ میں جمع کر کے پھر کھائے؟ یعنی اس کا تصور بھی انسان کو ہلا کے رکھ دے. لیکن حلال حرام کے اعتبار سے کیا ہے؟ حلال ہے، کیونکہ اس کا تھوک جس طرح اس کے منہ میں پاک ہے اسی طرح باہر آ کے بھی پاک ہے. یہ کراہت جو ہو رہی ہے، اللہ نے اس میں بھی فرمایا کہ تم وہ چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہوں اور جس میں کراہت نہ ہو. ہماری الحمدللہ شریعت اسلامی اس قدر ہمارا خیال رکھتی ہے کہ کراہت والی چیز سے بھی ہمیں منع فرمایا ہے کہ آپ ادھر بھی نہ جاؤ. حرام کی طرف جانا تو بہت دور کی بات ہے. پھر ایک اور آئیے، ایک ہی حرام اور حلال کے درمیان جس کو کہتے ہیں مشتبہ، جس کے بارے میں نہیں معلوم کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہماری شریعت مطہرہ ہمیں حکم دیتی ہے کہ آپ اس کو بھی چھوڑ دو. جس میں شک ہے اس کو بھی چھوڑ دو. ایک حدیث شریف ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال بین، حلال بالکل واضح ہے، والحرام بین، اور حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان جو مشتبہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ایک لفظ نہیں ہے، جمع کا لفظ استعمال کیا، مشتبہات. لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے. فرمایا فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ جو مشتبہات سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا. ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو مشتبہ چیزوں میں گیا گویا وہ حرام میں داخل ہو گیا.
پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے لوگوں کے ماحول کے اعتبار سے آگے ایک مثال سے سمجھایا. جب وہ سادہ لوگ یہ بات سمجھ سکتے ہیں تو آج کا شہری فرد اس کو زیادہ اچھے انداز میں سمجھ سکتا ہے. اب سنیے گا. فرمایا کالراعی یرعی حول الحما یوشک ان یرتع فیہ. فرمایا کہ ایک بکری چرانے والا ہے جو اپنی بکریاں چراتا ہے، لیکن وہ چراتے چراتے کسی بادشاہ کی جو حد بندی ہے جس میں بادشاہ کی بکریاں چرتی ہیں، ریوڑ چرتا ہے، وہ وہاں قریب قریب چرا رہا ہے. اب جو بکری ہے وہ تو بے عقل ہے، اس سے تو یہ نہیں معلوم کہ یہ حد میری ہے اور یہ بادشاہ کی ہے. اور یہ قانون ہے کہ آپ کو باہر تو چرانے کی اجازت ہے، اندر نہیں ہے. جو اندر آئے گا وہ مارا جائے گا، بکری ضبط ہو جائے گی وغیرہ. فرمایا کہ جو شخص اپنی بکریاں کسی چراگاہ کے کنارے پر چرا رہا ہو تو یہ کبھی امکان ہے کہ وہ بکری اٹھ کر اس دوسری چراگاہ میں چلی جائے. تو اسے کیا چاہیے کہ وہ جو درمیان کا حصہ ہے نا اس سے دور چرائے، کیونکہ وہ والا حلال ہے، یہ والا حرام ہے، اور یہ جو درمیان کی پٹی ہے یہ مشتبہات ہے. کبھی امکان ہے کہ یہ بکریاں ادھر چلی جائیں. بس سمجھ لیجئے یہ نفس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. یہ ایک بکری سے بھی نچلے درجے کی چیز ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، نفس. اگر اسے حلال کی سمت رکھیں گے تو وہ صحیح چلتی رہے گی. جہاں اسے درمیان میں لا کے کھڑا کیا وہ فوراً حرام میں داخل ہو جائے گی. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، شاید آپ کو اس زمانے میں سمجھ آ جائے. جب تک موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا تو کوئی بات نہیں. اب دل کر رہا ذرا فیس بک تو چلاؤں، جیسے ہی کھولا ویسے ہی کسی عورت کی ویڈیو آ گئی. اب نفس اسے جب تک وہ پورا دیکھتا نہیں اسے آگے نہیں کرتا. تو جب تک پہلے تھا وہ حلال تھا، جب اس نے اٹھا کے شروع کیا مشتبہ کیفیت تھی اور فوراً سے وہ حرام میں داخل ہو گیا. میرے خیال یہ مثال زیادہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. حضور نے اس زمانے میں لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بکری جو ہے وہ حلال کی جگہ پر چراؤ، درمیان میں نہ چراؤ، کہ یہ بکری بے زبان ہے، بے عقل ہے، فوراً اس سمت میں آ جائے گی. بس اس چیز کو سمجھاتے ہوئے آگے بڑھتے. جو چیز حلال ہے صرف اسے استعمال کرو، جو مشتبہ ہے جس سے حرام میں جانے کا امکان ہے اس سے پرہیز کرو، اس سے پرہیز کرو، کیونکہ مشتبہ میں داخل ہونا ہی حرام میں داخل کر دے گا. پھر آگے چل کے ارشاد فرمایا اِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا. ہر بادشاہ اپنے ریوڑ کے لیے ایک حد بندی مقرر کرتا ہے، کسی کو اس میں آنے کی اجازت نہیں ہے. الا ان حم اللہ، سنو اللہ کی حد بندی. الا، سن لو، غور سے اس بات کو اپنے پاس رکھو، اللہ کی حد بندی ہے، حرام میں داخل نہیں ہونا ہے. بس حلال میں رہو، مشتبہ سے بھی دور رہو. حد بندی ہے حرام، اس کی حرام کردہ چیزیں. پھر فرمایا الا، غور سے سنو، ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر اللہ نے ایک گوشت کا ٹکڑا لوتھڑا رکھا ہوا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ جسم کا حصہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح کام کرے گا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جائے گا. الا وَهِيَ الْقَلْبُ، توجہ رکھنا وہ دل ہے.
دل ہے، اس کو قلب کہتے ہیں عربی میں۔ قلب، قلب کا مطلب ہے پلٹنا۔ ایک لمحے میں وہ نیک کام کر رہا ہوگا، اگلے ہی لمحے اس کے اندر دوسرا خیال آ رہا ہوگا۔ ایک لمحے وہ یہ کام کرنا چاہ رہا ہوگا اور اگلے لمحے اس کا دل چاہ رہا ہوگا نہیں یہ کام نہیں کرنا، اب یہ کرنا ہے۔ رائے فوراً بدل رہی ہوگی۔ اب اس کی رائے پر نہیں چلنا ہے، بلکہ اس کی رائے کو شریعت کے رائے کے تابع دار کرنا ہے۔ اور شریعت مطہرہ قلب اور عقل کے تابع نہیں ہے، یہ عقل شریعت کے تابع دار ہے۔ عقل میں نہ بھی آئے تب بھی عقل کو سمجھاؤ جو مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم آیا ہے وہی ماننا پڑے گا، چاہے تم کچھ بھی کہتے رہو۔ اور جنہوں نے اس کو سنبھال کر رکھا، مشتبہ چیزوں سے بھی دور رہے، پھر اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا۔ احادیث طیبہ میں کہ کل بروز محشر لہم منابر نور، ان کے لیے اللہ نور کے ممبر بنوائے گا۔ چھوٹی سی مثال ہے، مسجد کے جو بھی خطیب ہے اس کے لیے ممبر بنایا، وہ اونچے بیٹھا ہوا ہے، 2 سیڑھی اونچے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، آپ کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ کسی کی میراث نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، یہ ایک دنیاوی سلسلہ ہے سمجھنے سمجھانے کا۔ باقی ایسا نہیں ہے کہ کوئی 2 سیڑھی اوپر بیٹھا ہے تو بہت اونچا ہے اور جو 2 سیڑھی نیچے بیٹھا ہے وہ کمتر ہے، نہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت والا متقی اور پرہیزگار ہے، تقوی و طہارت والا ہے، اور اس کا تعلق اعمال سے ہے، کردار سے ہے، تقوی سے ہے، طہارت سے ہے۔ فرمایا ان کے لیے ممبر کے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، یغبطہم الانبیاء والصدیقین، انبیاء علیہم السلام ان کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے، واہ کیا لوگ ہیں اللہ کے، کیا زبردست لوگ ہیں یہ، کہ آج ان کے اتنے نور کے ممبر ہے کہ دور سے وہ نور نظر آ رہا ہے، انہیں ان پر بٹھایا جائے گا۔ ان کی عزت اور تعظیم کے پیش نظر وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ وہی صالحین ہوں گے۔ انبیاء کا درجہ بڑا ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام ان کو دیکھ کر رشک فرمائیں گے کہ انبیاء کے علاوہ بھی اللہ نے ایسے بندے بنائے ہیں کہ جنہیں آج نور کے ممبر پر بٹھایا گیا۔ متقی اور پرہیزگار، صالحین امت، مشتبہ چیزوں سے بچنا۔ پرانے بزرگ ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت اونچا مقام ہے، وہ خود تو تھے ہی تھے، ان کا گھرانہ بھی بڑا اعلیٰ تھا۔ تو ایک روز ان کی بہن حضرت بشر حافی کی بہن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک مسئلہ پوچھنے آئیں۔ کہا کہ بغداد کے اندر یہاں سے جو والی ریاست ہے ان کی سواریاں راتوں کو گزر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو راستہ دکھانے کے لیے جو بانس ہیں یا لکڑیاں ہیں ان پر مشعلیں لگا کر راستہ روشن کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنے گھر کی چھت پر چاند کی روشنی میں سوت کاٹتی ہوں، یعنی روئی سے دھاگا بناتی ہوں، پھر کپڑے وپڑے سینے اپنے گھر کا کام۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ میرے لیے درست ہے کہ والی ریاست کی جو روشنی آتی ہے میں اس میں کوئی دھاگا بن لوں؟ دیکھیے وہ خود تو نہیں گئیں، لیکن وہ روشنی کسی اور کی تھی اور کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ وہ بھی صاحب نظر تھے، تو پوچھا بھئی تم ہو کون؟ بتایا کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں۔ فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم صرف اپنے چراغ کی روشنی میں
دھاگا بنایا کرو یا جو اللہ نے چاند کی روشنی نکالی ہے بس اسی میں، کہ یہ روشنی تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اب ایک اور واقعہ جو ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اسی طرح ایک دھاگا بنایا اور دھاگے کو بنانے کے بعد اپنا ایک جبہ یا جو بھی چادر تھی وہ بنائی۔ اب جب وہ چادر پہنی تو کہتے ہیں کہ جو ان کو نورانی کیفیت عبادت میں محسوس ہوتی تھی وہ سلب ہو گئی۔ اب سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیا۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، کچھ عرصہ گزرا اور فکر اس نہج تک پہنچی کہ شاید یہ ان کپڑوں کی نحوست ہے۔ جب ان کپڑوں کو تبدیل کیا اور پرانے وہی پیون لگے ہوئے کپڑے دوبارہ پہنے تو وہی اللہ نے جو نور سلب کر لیا تھا وہ انہیں عطا فرما دیا۔ کیوں جی؟ کہ وہ روشنی درست نہیں ہے، وہ ہمارے لیے نہیں تھی، وہ ان کے سفر کے لیے تھی۔ یار یہ سمجھیں کہ کتنی اونچی بات ہے، حالانکہ انہوں نے منع نہیں کی۔ اب ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں کہ کسی اور کی چیز، اب تو اس سے بھی 4 قدم آگے کی بات ہے، اس سے چھین کر اس کی جگہ پر قبضہ کر کر۔ آپ کو بتاؤں، مسجد اللہ کا گھر یہ بھی کسی کی جگہ پر نہیں بن سکتی اس کی اجازت کے بغیر۔ آپ چاہیں کہ یہ روڈ پر میں مسجد بنا لوں تو شرعی اعتبار سے وہ مسجد نہیں بنے گی۔ اب ایسے لوگ ہیں جو اپنے جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور شرعی مسئلہ نہیں پوچھتے یا اس پہ عمل نہیں کرتے یا وہ سنتے نہیں ہیں۔ لوگوں نے پارکوں پہ مسجد بنا دی، لوگوں نے گٹروں پہ مسجد بنا دی، نالوں پہ مسجد بنا دی۔ شرعی اعتبار سے وہ مسجد نہیں قرار پائے گی۔ مسجد کے لیے مالک زمین وقف کرے یا ریاست خود وقف کرے تو وہ شرعی مسجد بنے گی، ورنہ وہ مسجد کا جو ثواب ہوتا ہے کہ وہاں جائیں باجماعت نماز پڑھنے، مسجد بیٹھنے کا ثواب، وہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نماز تو ہو جائے گی کیونکہ نماز کا تعلق ظاہری ارکان نماز پورے کرنے سے ہے، لیکن وہ جو ایک فقہی اور شرعی اعتبار سے بات ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو مشتبہ چیزوں سے بھی شریعت مطہرہ منع کرتی ہے کہ آپ کو وہاں بھی نہیں جانا ہے۔ بڑی سی بڑی چیز ہو اس کے اوپر بھی حکم نافذ کر دیتی ہے شریعت مطہرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک گئے اور وہاں پر جب پہنچے ہیں تو مسجد بنانے کا جو اللہ کی طرف سے انہیں ارادہ دیا گیا اس کا اظہار فرمایا کہ بھئی ہم نے مسجد بنانی ہے۔ قباء کے بعد کی بات کر رہا ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر۔ تو آپ کو ایک جگہ پسند آئی، پتہ کیا بھئی یہ کس کی زمین ہے؟ پتہ چلا وہ 2 یتیم بچے جن کا نام سہل اور سہیل تھا ان کی زمین تھی۔ آپ نے ان سے زمین مانگی کہ ہمیں یہ بیچ دو، وہ کہنے لگے کہ آپ یوں ہی لے لیں، فرمایا نہیں، اس کی رقم لے لو، تم ہمیں بیچو، پھر ہم ادھر مسجد بنائیں گے۔ وہ راضی ہوئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ زمین باقاعدہ ان 2 یتیم بچوں سے خریدی اور پیسوں کی ادائیگی انہوں نے کی، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ زمین اب مسجد کے لیے۔ تو آج مسجد نبوی جہاں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ زمین خریدی تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر جب اس کی وسعت کا مسئلہ آیا تو دائیں بائیں لوگوں کے گھر تھے، حجرے تھے، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ مسجد کو وسعت دی جائے، تو اڑوس پڑوس والوں سے رابطہ کیا کہ بھئی ہمیں مسجد بڑھانی ہے، آپ ہمیں مسجد کی جگہ بیچ دیں، یہ جگہ بیچیں تاکہ ہم اس کو اضافہ کریں۔ تو حضور کے چچا حضرت عباس کے بارے میں غالباً آتا ہے کہ انہوں نے کہا بھئی میں اپنا گھر کیوں بیچوں، یعنی مسجد کے پڑوس میں گھر ہے، مجھے پھر کہیں اور خریدنا پڑے گا۔
لیکن بہرحال پھر ان کی کشادہ دلی ہوئی اور انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے مسجد بڑی ہو رہی ہے تو میں اپنا گھر بیچنے کو تیار ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی سے زبردستی جگہ نہیں لی گئی۔ اب یہ جو عمومی مسئلہ چل رہا ہے کہ لوگ کسی اور کی زمین کو قبضہ کر کے گھر بنا رہے، مسجدیں بنا رہے، فلاں بنا رہے، فلاں بنا رہے، تو یہ دنیاوی معاملہ تو ہے ہی ہے، اللہ کے یہاں بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین قبضہ کر لے تو کل بروز محشر 7 زمینوں تک کی زمین کاٹ کر اس کے گلے کے اندر توق بنا کر ڈال دی جائے گی۔ اب وہ بتائیے کیسے اٹھائے گا؟ اگر وہ ایک ڈمپر بجری بھر کے اس کے گلے میں لٹکا دے تو کیا وہ اٹھ سکے گا؟ میں تو کہتا ہوں 20-25 کلو ہی اس کو بہت مشکل ہو جائے گی۔ 7 زمین، یہ بہت کڑا معاملہ۔ یہ حلال حرام کی جو بات کی گئی ہے یہ ہمارے پوری زندگی کو گھیرے ہوئے۔ اس موضوع کو انشاءاللہ اور آگے بڑھائیں گے۔ بہت ساری باتیں جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لیے اصلاح کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو سیکھا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔